کے پروگرام کے حوالے سے میں مختصراً یہ بتا دوں کہ یہ شجرکاری کا ایک پروگرام ہے اور ابتدائی طور پر ہم کچھ پودے لگا رہے ہیں، اس کے بعد یہ وقتاً فوقتاً جو ہے جاری رہے گا۔ شجرکاری مہم کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ وہ واحد کام ہے جو ہم اپنے لیے نہیں کرتے بلکہ ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے یہ کام کرتے ہیں۔ تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن شجرکاری کے لیے ایک بہترین جگہ ہے، کیونکہ سندھ گورنمنٹ نے یہاں پر تقریباً 40 کے قریب جو ہے وہ پارکس باقاعدہ بنا کے رکھی ہیں، لیکن چونکہ ابھی اس علاقے میں باقاعدہ پانی کی سپلائی شروع نہیں ہو سکی تو اس لیے شجرکاری کے حوالے سے تھوڑا سا محتاط رہنا پڑتا ہے، کیونکہ جب ہم شجرکاری کر دیتے ہیں تو پھر پودوں کو مختصراً پانی بھی دینا پڑتا ہے تاکہ وہ مرجھا نہ جائیں۔ اور اس حوالے سے ہم نے فی الحال جو علاقہ چنا ہے وہ سیکٹر 1 اور 2 کے درمیان جو گرین بیلٹ ہے، یہاں پہ ہم کچھ پودے لگائیں گے۔ کچھ پودے پہلے لگے ہوئے ہیں، کورنو باکس جو ہے وہ میرے خیال میں شاید اتنے زیادہ اچھے نہیں ہوتے، ان کو ریموو کر کے ہم آہستہ آہستہ جو ہے گل مہر، نیم اور دیگر جو ہے وہ پودے لگائیں گے۔ تو ہمارے درمیان ہمارے ایک دوست موجود ہیں میر رفیق امان صاحب، تو یہ ہمارے ساتھ آئے ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میر رفیق امان صاحب یہاں سب سے پہلے میں صفی الدین امان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے جتنے بھی میرے دوست یہاں دور دور سے آئے ان کا بھی شکریہ۔ اور یہ تو میرا علاقہ بھی ہے سر، اس میں کیونکہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو آج شجرکاری کی مہم ہے، اس کا سب کو میں جو ہے مبارکباد دیتا ہوں کہ اس کام میں سب نے پہل کی۔ باقی جو ہے میں اس علاقے سے ہی ہوں، میرا ماری پور بریکس کے اندر ہی گھر ہے۔ میں چیئرمین وائس چیئرمین کا الیکشن بھی لڑا تھا 2015 میں، اور اس میں جو ہے اچھا دوسرے نمبر پہ یہاں پر ڈیولپمنٹ کی بات ہے، یہ تو میں آپ کو بتا دوں 2008 سے پہلے یہاں بہت سی پروگرام، بہت سے مطلب ایشو تھے جن کے جو ہے ماشاءاللہ اچھا کام چل رہا تھا، لیکن اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا کہ سندھ گورنمنٹ نے جو ہے اس طرف توجہ دینی چھوڑ دی، حالانکہ ایم پی اور ایم این اے بھی یہیں اسی علاقے کا ہے۔ تو باقی میں آپ سب دوستوں کا شکریہ، اور سب خاص طور پہ صفی الدین امان صاحب کا کہ انہوں نے مجھے دعوت دی۔ تو باقی میری آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی ہے، اگر علاقے کے حوالے سے میں حاضر ہوں۔ یہ الطاف صاحب ہے، اکثر میں شاید مجھے آج انہوں نے نہیں پہچانا، لیکن ڈی سی آفس میں اکثر میری اور ان کی ملاقات رہی۔ پھر ایک اور بھی ملاقات تھی جو کہ لائٹ ہاؤس میں ان سے ہوئی تھی۔ تو باقی حاضر ہوں میں اس علاقے کے لیے۔ تھینک یو سر۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے چیف گیسٹ محترم جاوید حلیم صاحب کو دعوت دوں، اگر کوئی دوست جو ہے وہ کوئی بات یہاں کرنا چاہے تو میں ان کو خوش آمدید کہوں گا۔ تمام دوستوں میں اگر کوئی مجید بینگل مجید بھائی سے میں گزارش کروں گا کہ وہ میں تو کہتا ہوں کہ بسم اللہ، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تمام عزیز دوستوں کو میری طرف سے سلام۔ اور یہاں پر آ کے اس کو آباد کرنے کا سب سے پہلے جو کریڈٹ جاتا ہے اس کو آباد کرنے کا، وہ امیر دیو کو جاتا ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے ہم نے جب ادھر دورہ کیا تو پہلے ہی مکان ادھر زیر تعمیر تھا جس کی یہ امیر دیو۔ تو اس کے علاوہ یہ میں تو کہتا ہوں کہ جب بے نظیر ٹاؤن آباد ہوگا تو اگر ادھر فروٹ منڈی بنے گی نا تو سب سے پہلے شاید سیکٹر 2 میں بنے، اس لیے کہ یہ ابھی یہاں آپ کو ایپل نظر آ رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم جب آئے تھے تو امیر دیو نے ادھر تربوز اگائے ہوئے تھے، اور اتنا بڑا تربوز ہم نے اسی کلر کا کھایا۔ تو انشاءاللہ شجر کاری کے ساتھ ہی وہ مہم بھی جڑی ہوئی ہے کہ اگر یہاں پہ فروٹ بھی لگا دیے جائیں اور اس کی دیکھ بھال ہو، تو میں تو یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے سیکٹر 1 اور 2 آباد ہو رہا ہے، تو اس میں شجر کاری کے ساتھ ساتھ یہ فروٹ منڈی کا بھی بندوبست۔ چلے قرآن کے دوران ہمارے درمیان اسماعیل محسود صاحب تشریف لائے، اور مجھے ایک خاص وجہ سے ان سے بہت زیادہ محبت ہے، کیونکہ میں ذاتی طور پر شجرکاری مہم کو پسند کرتا ہوں۔ اور اسماعیل بھائی نے سب سے پہلے یہ ہمارے پیچھے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پارک نظر آ رہا ہے اس کو ڈیولپ کیا، ایک بہت بڑی تعداد میں تقریباً میرے خیال میں 100 سے اوپر انہوں نے نیم کے درخت لگوائے، اور نہ صرف درخت لگوائے بلکہ کافی عرصے تک ان کی جو ہے باقاعدہ پانی وغیرہ بھی اس کا یہ باقاعدہ انتظام جو ہے اپنے ذاتی جیب سے یہ کرتے رہے۔ تو میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ مختصراً اپنے خیالات کا اظہار کریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے نظیر ٹاؤن سے جتنے بھی ہم وابستہ ہیں سب اس کی آبادی کے لیے، اس کی ترقی کے لیے کوشش بھی کریں گے. جس طرح یہاں پودوں کا نظام ہے، اس کے علاوہ اور بھی جتنے بھی معاملات ہیں، اور کوشش کریں گے کہ زیادہ اختلاف آپس میں نہیں کریں. جیسے آپس میں گروپوں میں بروکر وغیرہ وغیرہ اتنے اختلاف کرتے ہیں جس کی وجہ سے مسائل وغیرہ پیدا ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہم بھی کوشش کریں گے، باقی بھی جتنے ساتھی ہیں سب اس کے لیے کوشش بھی کریں کہ اس کے جو ہے نا جن سیکٹروں میں کانٹے وغیرہ بھی، کچھ سیکٹروں میں ہم لوگوں نے کانٹے وغیرہ کٹوائے بھی ہیں. 26 سیکٹر ہو گیا، 27 ہو گیا، اس پہ کافی ہم لوگوں نے صفائی وغیرہ. اسی طرح ایک ایک سیکٹر کو بھی اگر کچھ لوگ اس کی صفائی وغیرہ، کانٹے کٹوانے کا، پودے لگوانے کا کام کریں تو بہت بہتر ہو جائے گا. باقی اور جس کے ذہن میں کوئی رائے آ رہی ہے اس کے لیے ہم سب متفق ہو کے کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو پروگرام کے دوران ہمارے متین بھائی تشریف لائے. یہ بھی ہمارے علاقے کے جو ہیں وائس چیئرمین رہے ہیں، اور انہوں نے بلدیہ ٹاؤن کی ترقی کے لیے ایک بہت اہم اپنا جو ہے کردار ادا کیا. تو میں متین بھائی کو بھی جو ہے آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور میں پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے سابق ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر محترم جاوید حلیم صدیقی صاحب، جو کراچی کی مختلف جو آبادیاں ہیں دور دراز کی، وہاں پہ وہ ترقیاتی کام جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، اور کافی علاقوں میں انہوں نے میڈیکل کیمپ لگائے، شجر کاری کے جو ہے وہ پروگرام کیے، اور ایک اہم رول ہے ان کا. تو یہ اس علاقے میں کچھ جو ہیں بڑے پروجیکٹس کرنا چاہ رہے تھے، تو میں نے ان سے رابطہ کیا اس حوالے سے. تو انہوں نے کہا ابتدائی مرحلے میں ہم تھوڑا بہت شجر کاری مہم کے حوالے سے جو ہے دیکھ لیتے ہیں. باقی جو ہے یہاں کے جو لوگ ہیں مقامی گوٹھ آس پاس جو ان کے مسائل ہیں ان کے حوالے سے جو بھی رائے سامنے آئے گی وہ ایک کر لیں گے. محترم جاوید حلیم صدیقی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں جو ہے میزبان صفی الدین عوان صاحب ایڈوکیٹ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ آنے کی دعوت دی. باقی آپ تمام حضرات معززین کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا، کیونکہ سنڈے کا دن ہوتا ہے تو صرف بیگم ہی کی لیے وقت نکال کے آپ ٹائم نکالا، آپ لوگوں کا بھی بڑا شکریہ. سر غرض یہ ہے کہ آبادیاں جب ہوتی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین میں اتارا، اور اب یہ فارمولہ بن گیا کہ جو دنیا کو جنت بنائے گا تو وہ جنت میں واپس جائے گا، تو جو دنیا کو دوزخ بنائے گا وہ جنت میں جائے گا. اس سے سادہ اسلام میں نے میری دماغ یہ میری اسلام کی سب سے سادہ ترین. اور یوں سمجھے کہ آبادیاں بنانا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور آپس میں جڑ کے آج آپ لوگ آئے ہیں. میں تو زندگی میں فرسٹ ٹائم اس ایریا میں آیا ہوں، اور مجھے بڑا پیار ہے. یہاں پہ مجھے پہاڑ بھی نظر آ رہے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں. کراچی میں ایسی جو ہے چیزیں ناپید ہیں، ناممکن ہیں. تو یقین کریں میں بڑا انجوائے کر رہا ہوں یہاں پہ. اور انشاءاللہ اس پہ جیسے صفی الدین صاحب نے کہا کہ یہاں پہ انشاءاللہ ایک تو ظاہر ہے کہ یہ پورا ایک پروجیکٹ ہے گورنمنٹ کا. ہم اس کنسرن ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے کہ اس کنسرن ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، انہوں نے کتنے % اس ٹاؤن کا کام کیا. کیونکہ کسی بھی آبادی کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے اس آبادی تک رسائی اور سیکورٹی بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے اسے بنیادی چیز ہوتی ہے پانی کی، بجلی کی، گیس کی. اور یہاں کے اندر جو پھر جب آبادیاں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس میں پھر جو سب سے پہلے جب آبادی ہوتی ہے تو وہ اسکول کی اور اسپتال کی، وہاں پہ ڈسپینسری کی، یہ بنیادی چیزیں ہیں. ڈیفینیٹلی یہ چیزیں پروجیکٹ میں ہوں گی. تو یہ ہے کہ ہم نے وہاں پہ انشاءاللہ آپ ہی سے بھی ہم ایک جو ہے ممبر لیں گے تاکہ وہ بھی صفی الدین صاحب بھی ہمارے ساتھی اس کمیٹی میں، تاکہ ہم وہاں پہ جا کے اور یہ دیکھیں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے کہ جلد سے جلد. پھر دوسرا کوشش ہماری یہ ہوگی کہ یہاں پہ ہم جلد سے جلد جو بھی ایکٹیویٹی کریں، چاہے اس طرح کی ایکٹیویٹی ویسے گیٹ ٹوگیدر ہو، اس میں ہم کسی بھی گورنمنٹ لیول کے کسی بندے کو یہاں پہ لے جو کہ ذمہ دار ہو، یا اس کے علاوہ کوئی ایسی ایک شخصیت ہو. فرض کریں اگر ڈسپینسری کا ایک پلاٹ یہاں پہ مخصوص ہے، اس کے اوپر اس کو پروجیکٹ دیا جائے، اس کے اوپر ہاسپٹل کی تعمیر کرتے ہیں. جیسے دی سٹیزن فاؤنڈیشن ہے، وہ بھی ہمارے ہی ایک ادارے کا ایک ذیلی پروجیکٹ ہے جو کراچی میں آپ سب جانتے ہیں ہزاروں اس کے اسکول ہیں. تو وہ بھی ہم اس طرح یہ کر سکتے ہیں.
تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ یہاں پہ آپ ایک بڑا کار خیر کر رہے ہیں، اور میں بڑا حیران ہوں کہ یہاں پہ جو میں نے ریٹس دیکھے ہیں، یہ سستے ریٹ پہ کسی کو گھر دینا بھی یہ بھی ایک نیکی ہے. آپ اس کو ایک شیلٹر دے رہے ہیں، آپ اس کو ایک پناہ دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس میں جتنا بھی ہم سب ساتھیوں کا جو ہے کردار ہو سکے گا، ہم صفی الدین اعوان صاحب کی لیڈرشپ میں اور ان کی سرداری میں ہم انشاءاللہ، اور یہ خاص کر یہ جو اس والا ہے شجرکاری والا، انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم ایک ٹرک کے ذریعے اچھے خاصے ہم یہاں پہ درخت بھیجیں گے. اور اس کے وہ جو پانی کا انہوں نے سسٹم بتایا، یہاں پہ آتے ہوئے ہم نے دیکھا کہیں سے کوئی پانی وانی کے میں نے ٹینکر بھی دیکھے، تو ان کی بھی ڈیوٹی لگائی جا سکتی ہے تاکہ وہ یہاں پہ آ کے ان درختوں کو پانی دے سکے. انشاءاللہ بہت شکریہ صاحب، جزاک اللہ. یہاں میں مختصراً بتا دوں جاوید حلیم صاحب کو کہ جو سندھ گورنمنٹ نے ہے انہوں نے تقریباً اپنا 90% کام مکمل کیا ہوا ہے. یعنی ابھی آبادی نہیں ہوئی ہے لیکن سڑکیں بنا دی گئی ہیں، پارک بنا دی گئی ہیں، سیوریج کی لائنیں وغیرہ. یعنی جو گورنمنٹ کی سطح کا کام تھا وہ تقریباً 90% مکمل ہے. اب یہ کہ جو الاٹیز تھے انہوں نے یہاں آ کر آباد ہونا تھا، وہ چونکہ تاحال آباد نہیں ہوئے، اس کی وجہ سے جو پانی جو یہاں دینا تھا باقاعدہ وہ عمل نہیں ہوا. تو وقت کے ساتھ ساتھ جو آبادی ہوتی جائے گی وہ معاملات آگے بڑھتے رہیں گے. لیکن ہم ان سے یہ تعاون کی امید رکھتے ہیں کہ اس علاقے میں اگر کوشش ہم کریں گے مل کر کہ یہ ہے کہ ایک اسکول اور ڈسپنسری کی بنیاد رکھی جائے. تو وہ چونکہ آلریڈی میری ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جو ان کے ادارے کی وہ ایک پالیسی ہے کہ اگر وہ جگہ ان کو باقاعدہ الاٹ کی جائے گی تو وہ پھر اس کے اوپر ہوگی، کیونکہ جو بڑے ادارے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ پرمیشن لے کر کام کرتے ہیں. تو ہمارے درمیان متین بھائی موجود ہیں، یہ بھی ہمارے علاقے کے جو ہے چیئرمین رہے ہیں کافی عرصہ، اور بلدیہ ٹاؤن کی ترقی میں ان کا بھی ایک کافی اہم رول رہا ہے. تو چونکہ بلدیہ ٹاؤن بھی ہمارے کیماڑی ٹاؤن میں آ چکا ہے تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آئیں اور مختصر جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کریں آج کی شجرکاری مہم کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آبادی بہت ہوتی ہے اور ہر جگہ پر آبادی ہوتی ہے. بدقسمتی سے ہمارے شہروں میں آبادیاں تو بڑھ رہی ہیں لیکن آبادیوں کے ساتھ ساتھ ہم نے جو مواقع ہیں شجرکاری کے اور علاقے کو سرسبز بنانے کے وہ بہت ناپید کر دی. علاقے کے اندر کراچی میں جس جگہ پہ آپ چلے جائیں وہاں پر آپ کو پارک نظر آئیں گے لیکن پارک میں پودے نہیں ہوں گے، مٹی پڑی ہوئی ہوگی، اس کا کوئی سسٹم نہیں ہوگا. ابھی میں یہاں پر تقریباً 1 بجے آ گیا تھا. 1 بجے آنے کے بعد میں نے جو ہے علاقے کا اور تھوڑا سا گوٹوں کا معائنہ کیا تو کراچی کی نسبت میں نے جو یہاں پر ایک چیز پائی ہے، یہاں پر ایک تو محبت پائی ہے، دوسری ایمانداری پائی ہے. ہم گاڑی کھڑی کر کے جو ہے بہت دور تک چلے گئے ہیں لیکن کسی نے ہمیں راستے میں روکا نہیں، ٹوکا نہیں. یہ وہی دور ہے جو پچھلے ادوار میں ہوا کرتا تھا. اگر ہم انہی چیزوں کو کیش کریں کیونکہ یہاں پر ایمانداری ضرورت سے زیادہ بھی ہے اور اچھی بھی ہے. تو صفی بھائی نے جو یہ پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے گا اور یہاں جو یہ کام کر رہے ہیں گے تو یہ چیزیں جو ہے یہاں بہت جلد جو ہے بہت جلد یہاں پر جو ہے لوگوں کا ایک ذہن آئے گا کہ یہاں پر کچھ ہونا چاہیے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جگہ جیسے لک وائز آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑ ہے اور یہاں پر زمین بھی ہے اور کہیں آبشار وغیرہ یا کچھ ایسا سسٹم بھی ضرور ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جہاں ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہاں اللہ نے جو ہے بہت ساری چیزیں بنائی ہوتی ہیں. چیزیں سبھی بھائی سے بھی گزارش کروں گا کہ ان چیزوں کو تھوڑا سا جو ہے نا دوسری جگہوں پر ہائی لائٹ کریں. آپ سرجانی ٹاؤن میں جائیں گے تو آپ کو جو ہے یہ ساری چیزیں نظر نہیں آئیں گی. آپ مدیر کی طرف جائیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں نظر نہیں آئیں گی کہ جہاں پر اس طرح کی جو ہے خود بخود آٹومیٹکلی جو ہے اور یہ ماحول ہے. تو سب سے زیادہ جو ہے اگر اس جگہ کو آباد کرنا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں یا میں سمجھ رہا ہوں، اس میں آبادی کا جو فقدان ہے وہ یہاں کے بارے میں لوگوں کو معلومات کی کم علمی ہے. اگر وہ اس جگہ کے اوپر آ کے آباد ہوتے اور اتنے کم ریٹ میں، چیپ ریٹ میں، تو یہ جو ہے آبادی بڑھے گی اور آبادی بنے گی بھی. اور اس میں آباد کرنے میں جہاں آباد کاروں کا کام ہوتا ہے وہاں پر آباد رہنے والوں کا بھی ہوتا ہے گا سب سے بڑا کہ وہ اپنے علاقے کو کس طرح سے مینٹین کرتے ہیں. اگر اس نے پارک بنایا، یہ درخت بنائے تو اس کو جو ہے حفاظت کرنا جو ہے اسی کا ہی کام ہوتا ہے، علاقے والے کا کام ہوتا ہے، نہ کہ دوسروں کا. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر چیز کے بارے میں جو ہے سوچتے ہیں کہ جی گورنمنٹ آئے گی یہ کرے گی، گورنمنٹ آئے گی یہ کرے گی، گورنمنٹ آئے گی وہ ڈسپینسری بنائے گی.
میں چونکہ NGOs وغیرہ بھی چلاتا رہا ہوں اور خاکسار صاحب بھی جو ہے چلاتے رہے، تو اس میں سب سے بڑا جو کنٹریبیوشن ہوتا ہے وہ ہمارا اپنا ہوتا ہے گا کہ ہم جو ہے آپس میں مل کے کیا کچھ کر سکتے ہیں، کہ ہم علاقے کے لیے جو علاقے والے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور انہیں کرنا بھی چاہیے۔ جس جگہ پر وہ رہ رہے ہیں، جہاں وہ رہ رہے ہیں، اس علاقے کو ایک جسے کہتے ہیں کہ نظریاتی اور ایک بہترین چیز جو بنانا ہے وہ علاقے کے لوگوں کو بنانا ہے۔ بہرحال بہت شکریہ صفی بھائی کا اور دوسرے ہمارے وکلا کا جو یہاں پر آئے، اور آپ لوگ یہاں پر جو ہے آپ لوگوں نے ہماری عزت افزائی کی، حوصلہ افزائی کی۔ یقین کریں میرا تو جو ہے خود دل چاہ رہا ہے کہ میں یہاں پلاٹ لے کے جو ہے ہفتے 15 دن یا 3 ہفتے میں آیا کروں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔